بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ علم غیب ایک ایسا حساس معاملہ ہے کہ جس کو لے کر بہت سے لوگ ایک دوسرے پر فتووں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو اس عقیدے میں غلو کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں جو سرے سے ہی اس عقیدے کے منکر ہیں۔ جبکہ آج کی گفتگو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدہ علم غیب کے متعلق کیا رائے تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عقیدہ علم غیب کے متعلق کیا حکم ہے، تاکہ ہم اپنے عقیدے کو مزید مضبوط کر سکیں۔ علم غیب کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم علم غیب کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے، ایک علم اور دوسرا غیب۔ ان دراصل کسی شے کے بارے میں حاصل ہونے والی معلومات کو کہتے ہیں۔ جیسے یہ ایک میز ہے اور اس کے کیا کیا خواص ہیں، یہ کس کام آتا ہے، کس کام نہیں آتا، اس کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، جتنی بھی معلومات ہم حاصل کرتے ہیں اس کو علم کہتے ہیں۔ اور غیب وہ شے ہے جو ہم اپنے حواس خمسہ، ٹیکنالوجی، اسباب، عقل کے عمل دخل کے بغیر حاصل کر لیتے ہیں، اسے غیب کہتے ہیں، اور ہم اس کے بارے میں رتی برابر بھی نہیں جانتے۔ جیسے موت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، دوزخ میں کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کہ علم الغیب یہ ہوا کہ وہ علم جو حواس خمسہ، ٹیکنالوجی، اسباب کے استعمال کے بغیر حاصل ہو جائے اسے علم غیب کہتے ہیں۔ یعنی وہ علم جو اللہ اپنے صرف رسولوں کو عطا کرتا ہو اور رسولوں کے علاوہ کسی کو نہ دیتا ہو، اسے علم غیب کہتے ہیں، جس کی دلیل قرآن مجید میں سورہ جن کی آیت نمبر 26 اور 27 میں موجود ہے کہ غیب کی بات جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا، ہاں جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس کو غیب کی باتیں بتا دیتا ہے اور اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے۔ یعنی علم غیب وہ شے ہے جو اللہ صرف اور صرف اپنے رسولوں کو اور رسولوں میں سے بھی ان کو جن کو وہ پسند فرما لے عطا کرتا ہے، نہ کسی بزرگ کو، نہ کسی ولی کو، نہ بڑے سے بڑے کسی بڑی سے بڑی ہستی کو بھی عطا نہیں کرتا، صرف ان کو جو رسول ہوں اور رسولوں میں بھی وہ جنہیں وہ پسند فرما لے۔ اب وہ علم جو حواس خامسہ یا ٹیکنالوجی یا اسباب کے ساتھ حاصل کیا جائے اسے ایکوائرڈ نالج یا حاصل کیا ہوا تھرو آبزرویشن علم جو ہے اسے ایکوائرڈ نالج کہتے ہیں، کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں حواس کا، آپ کے سینسز کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور موجود ہوتا ہے، جیسے سی ٹی اسکین، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ وغیرہ، کیونکہ اس کے اندر اسباب موجود ہیں۔ جیسے اگر کوئی شخص بغیر الٹرا ساؤنڈ کی مشین کے بغیر ہی الٹرا ساؤنڈ کر لے، یا سی ٹی اسکین کی مشین کے بغیر ہی سی ٹی اسکین کر لے، ایکس رے کے بغیر ہی جو اس کی مشین ہوتی ہے اس کے بغیر ہی ایکس رے کر لے، تو اس کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم الغیب ہے۔ لیکن ٹیکنالوجی کے استعمال کر لینے کے بعد جو رزلٹ حاصل ہوگا اس کو علم الغیب نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو فزیکل سائنس کہا جائے گا۔ اس تناظر میں سب سے بہترین مثال محکمہ موسمیات کی ہے۔ وہ بتا دیتے ہیں کہ کل بارش ہوگی، کل برف ہوگی، کل بارش نہیں ہوگی، تو بعض اوقات تو ان کی یہ پیشن گوئی صحیح ثابت ہو جاتی ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتی۔ اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ علم غیب جو ہے وہ اٹل ہے، اور فزیکل سائنس جو ہے وہ آبزرویشنز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ بعض اوقات ان کی یہ بات صحیح ثابت ہوتی ہے اور بعض اوقات غلط۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم غیب اٹل ہے، اور فزیکل سائنس اور فزیکل آبزرویشن میں تکا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ لگ جاتا ہے اور بعض اوقات وہ نہیں لگتا۔ دوسرا جو نالج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریویلڈ نالج، یعنی وحی کا علم۔ یہ علم صرف اور صرف انبیاء کو حاصل ہوتا ہے، وہ بھی اتنا جتنا اللہ نے ان کو عطا کیا ہو۔ ان کے علاوہ اللہ کسی کو اپنے علم پر مطلع نہیں فرماتا۔ اس کے اوپر ایک آیت ہم پڑھ چکے ہیں اور آگے ہم ایک دو آیتیں اس سے متعلق مزید دیکھیں گے۔ چاہے وہ کتنی بڑی ہستی ہو، چاہے وہ کتنے بڑے بزرگ ہوں، اللہ ان کو کبھی بھی غیب کا علم عطا نہیں کرتا۔ ویسے علم غیب کی دو اقسام ہیں۔ ایک تو وہ علم غیب ہے جس پہ ہم سب ایمان لاتے ہیں، صحابہ سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مومنین مومنات آئیں گے ان کا اس پر ایمان ہوگا، جیسے عذاب قبر پر ایمان، جنت پر ایمان، دوزخ پر ایمان، اللہ کی ذات پر، صفات پر، ملائکہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر ایمان۔ اور اس کی تصدیق ملتی ہے قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 3 میں، الذین یؤمنون بالغیب، اور جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ہم اپنے طور پر علم غیب نہیں رکھ سکتے۔ علم غیب صرف پیغمبروں کو ملتا ہے، لیکن ہم پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہیں اور علم غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی وہ تمام علم جو احادیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبریں دے دیں، یا وہ خبریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں دے دیں، ہم ان کے اوپر من و ایمان لے آتے ہیں۔ اور دوسرا علم ہوتا ہے فزیکل علم، کسی مشین یا حواس خمسہ کے استعمال کے بغیر حاصل کر لیا جائے،
جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں بیٹھ کر مدینے سے سینکڑوں کوس دور صحابہ کے حالات کو بتا دیا کرتے تھے۔ اب یہ ان کا بتانا ان کا ذاتی نہیں تھا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو خبر دیتے تھے اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بتا دیا کرتے تھے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھے گا کہ ہم جب گھر بیٹھے ہوتے ہیں اور UK، USA، کینیڈا، انڈیا کہیں پر بھی کوئی میچ ہو رہا ہوتا ہے اور ہم گھر بیٹھے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ بھی علم غیب ہوگا؟ تو میرے بھائی، یہ علم غیب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر بھی ایک سبب استعمال ہوتا ہے جس کو سیٹلائٹ کہا جاتا ہے۔ اگر سیٹلائٹ کے بغیر آپ کو یہ تمام علم حاصل ہو جائے تو اس کو ہم علم غیب کہہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ اس کے اندر سبب، ٹیکنالوجی، عقل اور حواس کا عمل دخل موجود ہے، اس لیے اس کو ہم فزیکل سائنس ہی کہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غیب کی خبریں دی، ان کی کچھ مثالیں یوں ہیں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ موتا کے موقع پر فرمایا، جبکہ آپ مدینہ میں تھے اور موتا کے مقام پر غزوہ لڑی جا رہی تھی، اور اسی وقت آپ یہ بتائے جا رہے تھے کہ اب جھنڈا زید نے ہاتھ میں اٹھا لیا ہے اور اب زید کو شہید کر دیا گیا ہے، اب جھنڈا جعفر کے ہاتھ میں ہے اور اب جعفر کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اب جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں ہے، اب ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد بن ولید نے جھنڈا تھام لیا ہے اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر فتح نصیب فرمائی ہے۔ یعنی یہ جو خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے تھے، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تمام خبریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کر رہے تھے، اور وہ آگے صحابہ کو ان کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اسی طرح غزوہ بدر کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ صحابہ کو بتا رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ جگہیں بتا دی تھیں کہ کون سا شخص کہاں قتل ہو کر گرے گا، اور اللہ کی قسم وہ تمام شخص اسی جگہ پر گرے اور اس کے کنارے سے ادھر سے ادھر نہیں ہوئے، جس جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی اسی جگہ پر گرے۔ اب نبی اکرم کو ایک دن پہلے اللہ نے خبر دے دی تھی کہ یہ شخص یہاں گرے گا، یہ شخص یہاں گرے گا۔ اسی طرح تیسری روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو مشرکین سے جنگ لڑ رہا تھا، تو آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ تم میں سے اگر کسی شخص نے جہنمی کو دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لو۔ تو صحابہ میں سے ایک صحابی اس شخص کے پیچھے لگ گئے، وہ مشرکین سے مسلسل جنگ کیے جا رہا تھا۔ ایک وقت آیا کہ وہ زخمی ہو کر گر پڑا، اور اس نے یہ چاہا کہ میں جلدی مر جاؤں، تو اس نے اپنی ہی تلوار نکال کر اپنے سینے میں رکھ کر اپنے سینے میں اتار دی اور خودکشی کر لی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی زندگی میں یہ معلوم ہو چکا تھا کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مدینے یا مکہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے، تو وہاں آپ نے دو شخصوں کی آواز سنی جنہیں ان کے قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ اب ذرا اس حدیث سے یہ اندازہ لگائیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی موجود تھے، جو نبی کے بعد سب سے بڑے اس کرۂ ارض کے اوپر ولی ہیں۔ ان کو نہیں معلوم تھا کہ قبر کے اندر کس کو عذاب ہو رہا ہے اور کس کو عذاب نہیں ہو رہا، ان کو نہیں معلوم تھا کہ پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، لیکن آج کل کے ولی بزرگ ان سب کو ان سب چیزوں کا معلوم ہوتا ہے۔ یہ سب کہانیاں ہیں۔ اپنے بزرگوں کے بارے میں اتنے بڑے بڑے دعوے کرنا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو بھی یہ چیزیں معلوم نہیں ہوتی تھیں۔ تو لہٰذا ہم ایمان بالغیب پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ نبی کے غیب کی خبر بتانے کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتی ہیں، نہ کہ ہم نے خود کبھی قبر کا عذاب دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ علم غیب کا مسئلہ شفاعت کے مسئلے سے کافی حد تک ملتا جلتا ہے۔ کسی ایک آیت یا کسی ایک حدیث کو لے کر اپنا عقیدہ کھڑا کر لینا یہ منہج باطلہ ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں یک طرفہ بات کر دیں۔ جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 123، 48 اور 254 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا، اور نہ شفاعت اور نہ سفارش قبول ہوگی، اور نہ کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا، اور نہ مدد کیے جائیں گے۔ یعنی اب آپ اس سے یہ عقیدہ نکال لیں کہ قیامت کے دن کوئی شفاعت نہیں ہوگی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہماری شفاعت نہیں کریں گے۔ لیکن اسی بات کو کمپلیٹ کرتا ہے آگے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 کہ کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے سامنے شفاعت کر سکے، کہ کوئی شخص شفاعت نہیں کر سکتا اللہ کے سوا، لیکن ماں سوائے ان کے جنہیں اللہ خود اجازت دے دے۔ اس طرح کوئی شخص غیب کے علم کو نہیں جانتا سوائے ان رسولوں کے جنہیں اللہ خود عطا کرتا ہے۔ کتنا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا، یہ بحث نہیں ہے۔ انہی بحث میں پڑھنے کی وجہ سے تفرقے بازیاں، غلو، کہانیاں قصے بنائے گئے اپنے بزرگوں کے بارے میں، اور اس طرح کی کہانیوں کی وجہ سے، اس طرح کی بحثوں کی وجہ سے اس طرح کی کہانیاں وجود میں آئیں۔
قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف وہی کہتا ہوں جو میرے پاس وحی آتی ہے اور اسی کی پیروی کرتا ہوں۔ اس آیت میں بہت سے عقائد کی اصلاح ہو جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خزانے کے مالک نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے جو ان کو خزانے دیے ہیں بس وہی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سے کوئی غیب بھی نہیں جان لیتے، کیونکہ کسی بندے میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خود سے غیب جان لے۔ کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک عموماً طور پر یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ایک طاقت آ گئی تھی، ایک ہنر آ گیا تھا۔ علم غیب کوئی ہنر نہیں ہے جیسے ٹائپنگ ہے، ویلڈنگ ہے، آپ کچھ عرصہ اس کے اوپر کام کرتے ہیں اور آپ اس کے اندر ماہر ہو جاتے ہیں۔ آپ کتنی بھی باتیں، کتنے بھی مجاہدے، کتنی بھی ریاضتیں کر لیں، آپ اللہ کے ہاں مقرب بندے تو بن جائیں گے، لیکن آپ کو کبھی بھی اللہ علم غیب عطا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رسول نہیں ہیں۔ اللہ صرف اور صرف رسولوں کو عطا کرتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محض اتنا معلوم ہوتا تھا جتنا اللہ ان کو عطا کرتے تھے، اس سے زیادہ ان کو معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اے محبوب کہو کہ جب تک اللہ نہ چاہے تب تک میں خود اپنے آپ کو بھی کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اچھی اچھی خبریں خوب جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ ہوتی، مجھے کبھی کوئی غم نہ پہنچتا۔ میں تو ایک ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے ذاتی طور پر علم ہوتا غیب کا تو میں اپنے لیے اچھی اچھی باتیں جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف پہنچتی نہ۔ تو جو نبی پاک کو تکلیفیں پہنچی، کیا نبی پاک ان کا پہلے سے علم تھا؟ پھر نبی پاک کو وہ تکلیفیں کیسے پہنچ گئیں؟ جیسے مشکات المصابیح میں حدیث ہے کہ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ غزوہ احد میں رسول اللہ کے سامنے کے 4 دانت ٹوٹ گئے، آپ کا سر مبارک زخمی کر دیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ ساتھ فرما رہے تھے وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا سر زخمی کر دیا اور اس کے سامنے کے 4 دانت شہید کر دیے۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر کی ایک یہودی عورت نے ایک بھنی ہوئی بکری تحفے میں بھیجی جس میں اس نے زہر ملا رکھا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کھایا اور لوگوں نے بھی کھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا اپنے ہاتھ روک لو، اس گوشت نے مجھے بتایا ہے کہ وہ زہر آلود ہے۔ چنانچہ بشر بن برا بن معرور انصاری وفات پا گئے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان بوجھ کر گوشت کھایا زہریلا اور صحابہ کو بھی کھانے دیا کیونکہ نبی پاک کو پتہ تھا کہ اس کھانے میں زہر ہے، وَلِعُوذُ بِاللَّهِ تعالی۔ جان بچانا فرض ہے، کیا صحابہ نے جان بوجھ کر زہر کھایا تھا اور نبی نے ان کو کھانے دیا؟ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہارے پاس ایک ایسا رسول ہے جو تم ہی میں سے ہے، جس کو تمہاری ہر تکلیف گراں گزرتی ہے، جسے تمہاری بھلائی کی دھن لگی ہوئی ہے، جو مومنوں کے لیے انتہائی شفیق اور انتہائی مہربان ہے۔ قرآن حکیم کی آیت مبارکہ اور صحیح احادیث جو اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بعض چیزوں کی غیبی خبریں دیں یا علم غیب دیا، لیکن یہ کوئی صلاحیت نہیں ہے، میں پھر دوہرا رہا ہوں، یہ کوئی ہنر نہیں ہے، یہ کوئی قابلیت نہیں ہے جو محنت کرنے سے حاصل ہو جائے اور اپنی مرضی سے جب چاہے جو چاہے معلوم کر لے۔ اس تناظر میں کچھ قرآنی آیات، اللہ ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ تم کو براہ راست غیب کی خبریں بتا دے، ہاں وہ جتنا بتانا مناسب سمجھتا ہے اس کے لیے اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، کسی ولی بزرگ کسی کو نہیں، کسی کو غیب کی خبر نہیں ہے ماں سوائے ان انبیاء کے جن کو اللہ چن لیتا ہے، اور محض اتنا جتنا اللہ نے ان کو دینا چاہا۔ اسی طرح یہ محمد غیب کی باتوں کو بتانے میں بخیل نہیں ہے کہ جو خبریں ہم ان کو دیتے ہیں وہ منوین تم تک پہنچا دی جاتی ہیں۔ خیر، ازواج مطہرات کا کیا عقیدہ تھا علم الغیب کے متعلق؟ ہوا کچھ یوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ کو ایک راز کی بات بتائی، تو وہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ کو بتا دی۔ تو قرآن کی آیت اتر آئی، سورہ تحریم آیت نمبر 3، اور یاد کرو جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک بات پوشیدہ کہی، پس جب اس نے اس بات کی خبر کر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کر دیا تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتائی اور تھوڑی سی ٹال گئے۔ پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی اس کی خبر آپ کو کس نے دی ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب جاننے والے، پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے بتایا۔ اگر بی بی حفصہ سلام اللہ علیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی پاک کو ہر چیز کا علم ہو جاتا ہے اور وہ عالم الغیب ہیں تو وہ سوال کرتی ہی نہ، اس لیے کہ وہ بھی یہ جانتی تھی کہ آپ کو صرف
وہی باتیں پتہ ہوتی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بتاتے ہیں، اور آپ نے آگے سے جواب بھی یہی دیا کہ سب جاننے والے اور پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے بتایا ہے۔ جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے بات کی تھی کہ جب ہم کسی بھی قرآن کی آیت کو سمجھنا چاہیں یا کسی چیز کے بارے میں کسی چیز کا عقیدہ جو ہے وہ ہم معلوم کرنا چاہیں تو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا عقیدہ دیکھیں گے۔ کیونکہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، وہ کہا کرتے تھے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، ہم جو سن لیتے ہیں اس پر اطاعت کرتے ہیں، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی۔ یعنی وہ حجتیں پیش نہیں کرتے تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے رہے، ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں، ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں، نہیں، وہ چپ کر کے جو بات اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہوتا تھا اس پر عمل پیرا ہو جاتے تھے۔ تو بخاری کے اندر روایت ہے کہ 70 انصاری صحابی جنہیں قاری کہا جاتا تھا ان کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا۔ تو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے نبی کو یہ پیغام پہنچا دے کہ ہم نے تجھ سے ملاقات کر لی ہے اور ہم تجھ سے راضی ہو گئے ہیں اور تو ہم سے راضی ہو گیا ہے۔ اب اگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، ان کو غیب کی خبریں خود بخود معلوم ہو جاتی ہیں، تو وہ یہ دعا کبھی نہ کرتے۔ اگر انہوں نے یہ دعا کی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبریں عطا کرتا ہے، اور صرف اتنی جتنی وہ چاہتا ہے۔ اور آخر میں نتیجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، اور انبیاء میں سے جس نبی کو چاہتا ہے علم غیب عطا کرتا ہے، اور صرف پیغمبروں کو۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ علم غیب صرف اور صرف پیغمبروں کے پاس ہے۔ اللہ کا علم ذاتی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی ہے۔ اللہ کا علم لامحدود ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم محدود ہے، یعنی اتنا جتنا اللہ نے دینا چاہا۔ اب ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی اتنا اس بات کا علم تھا انہیں، اس بات کا علم نہیں تھا، یہ تھوڑا سا گستاخی کے معاملے میں آ جاتا ہے۔ تو ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ رسول اکرم کو اللہ نے اتنا علم دیا جتنا اللہ دینا چاہتا تھا۔ اللہ آپ کو اور ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق صحیح عقیدہ رکھنے، صحیح عمل کرنے، اللہ اور اللہ کے رسول کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا